کتنا بڑا مرنے والے کے ساتھ ناٹک کرتے ہو، کتنا بڑا مرنے والے کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو، اور جو چلو شادی میں ریاکاری چلے، کھانے میں ریاکاری چلے، موت میت میں کسی کی غمی میں تو ریاکاری نہیں چلتی۔ میرے عزیزوں قرآن خوانی ہو رہی ہے، 4000 کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، وہ 5000 بندے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، لوگوں میں دھکم پیل کندم، لوگوں کے جوتوں پہ پیر رکھتا ہوا، لوگوں کے پیروں کو رونتا ہوا مرنے والے کے وارث کے پاس آئے گا۔ ملک صاحب، پٹی صاحب، اللہ کا حکم اگر نہ مانے، پٹی صاحب ذرا ادھر مکر ہے جے، پٹی صاحب، چودھری صاحب، راز صاحب، ادھر ذرا ادھر، ہاں جی اللہ دو، ہاں جی مانے آتا کہ یہ بتلا رہا ہے کہ کل کو گلا نہ کرنا، میں بھی سال ثواب کی محفل میں آیا تھا۔ انہوں نے کہا من لیا، وہ ٹھیک ہے، تو نے دے دیا، اس نے لے لیا، اللہ سے پھر کیا لینا؟ ہر کام کے اندر لیکن شیخ عبداللہ صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی، جامی صاحب سمجھ نہیں آتی، ہر کام کے اندر ریاکاری ہوتی ہے۔ جب مسجد کے چندے کی باری، انہیں جی نہیں چپ کر کے دینا چاہیے، چپ کر کے دینا چاہیے، اتنے بھی تو دکھا ریاکاری کیا نہیں کھڑا ہوتا؟ اے مولویوں نے کون سا کام پکڑ لیا؟ غلطی کچھ ہماری تھی کچھ تمہاری۔ تم نے جب تک مانگا نہیں، ہم نے جب تک مانگا نہیں، تم نے دیا کوئی نہیں۔ بتاؤ بغیر مانگے کون دیتا ہے؟ اگر مانگے نہ تو کہتے ہیں ان کے پاس باہر سے پیسہ آتا ہے، انہوں نے لوڑ کوئی نہیں بھائی، کدے منگیا، کدے انہوں نے منگیا، انہوں نے بتھیرے ذرائع نے فلانا بندہ، انہوں نے واقع فلانا بندہ، بے شک وہ چائے پی کے چلا جاتا ہو۔ اور دوسری ہمارے سے بہت بڑی غلطی ہوئی، ناراض نہ ہونا، ہمارے سے بڑی غلطی ہوئی، ہم نے رات، سب کی بات نہیں، یہ بہت بڑے اللہ والے بیٹھے، ہم نے رات کے اندھیرے میں اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ نے دن کے اجالے میں لوگوں کے دروازے کے آگے لا کے کھڑا کر دیا۔ فرمایا جو بندہ اپنے دل کے اجالے کو اپنے لیے روشن بنانا چاہے، وہ رات کے اندھیروں میں آنکھوں کے آنسوؤں کا چراغ جلا لے۔ رات کے اندھیرے میں جس کے آنکھوں کے آنسوؤں کا چراغ جل گیا، اللہ اس کے دل کے اندھیرے کو روشن فرما دے گا۔ یہ تہجد ایسی نماز ہے، اللہ ہم سب کو اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقین جانو، جامی صاحب جیسا با کمال ایک عالم دین، شیخ جیسے اللہ والے، صلاحیتوں والے، کوئی کمی نہیں۔ حالات نے، معاشرے نے، ضروریات نے، اخراجات نے ہمیں اتنا مجبور کر دیا کہ ہم نے دین کے کاموں میں، کس کا دل چاہتا ہے کہ اپنی نیکیوں میں، اپنی جنت میں کسی کو شامل کرے؟ یہ تو حالات نے، مہنگائی نے ہمیں اتنا مجبور کر دیا میرے محترم دوستوں بزرگوں کہ ہمیں آپ کو اس خیر والے کام میں شامل کرنا پڑا۔ اور کیوں شامل نہ کرتے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور برائی فحشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو، خود بھی بچو دوسروں کو بھی بچو۔ اللہ کا قرآن سارے عالم میں ترقی کر جائے اور عرب کے سینے کے اندر محفوظ ہو جائے۔ اللہ ایک دن، کیونکہ مدارس کے جلسے چل رہے ہیں، ایک دن میں اللہ والے بیان فرما رہے تھے، سبحان اللہ، قیامت کا دن ہوگا، حافظ قرآن جیسا کیسا بھی آوے گا، مکھیاں وہیں آتی ہیں جہاں شہد زیادہ ہوتا ہے، کیڑیاں وہیں آتی ہیں جہاں چینی کھانڈ زیادہ ہو۔ فرما حافظ قرآن سے اگر گناہ ہو بھی گئے، اگر غلطیاں ہو بھی گئی، لوگوں کی تنقید کا نشانہ بن گیا، قیامت کا دن ہوگا، میدان معاشر میں دنیا منظر دیکھے گی کہ ابھی جہنم کا فیصلہ ہوا، ابھی جہنم کا فیصلہ ہوا، مالک کائنات کا دریائے کرم جوش میں آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تیرے سینے میں اس لیے قرآن پاک رکھا تھا کہ میں تجھے جہنم کا ایندھن بناؤں، نہیں، تجھے قرآن کا حیا نہ آیا، مجھے قرآن کا حیا آیا، جا تیرے سینے میں بے شک تھوڑی دیر رہا، اس کی برکت سے میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما کے جنت الفردوس کا فیصلہ کر دیا ہے۔ جیسا تیرے میرے واسطے کریم ہے، ویسے ہی قرآن پڑھنے والے واسطے کریم ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے آئیں گے، میرے عزیزوں فرمایا بندہ غلطی کرے اللہ سے معافی مانگ لے، غلطی کرے اللہ سے معافی مانگ لے۔ بعض کہتے ہیں تیری تو معافی کا توبہ کا اعتبار کوئی نہیں، تیری تو غلطی کا، تیری تو توبہ کا، معافی مانگنے کا، رونے دھونے کا اعتبار کوئی نہیں۔ رات کو روتا ہے لیلۃ القدر کی راتوں میں، شب برات کی راتوں میں روتا ہے، دل کے اجالے میں گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، اللہ جل شانہ سامنے کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے بتا غلطی کیوں کرتا تھا، اور غلطی کر کے معافی کیوں مانگ لیتا تھا؟ الہ العالمین معافی اس لیے مانگتا تھا، تیرا ڈر اللہ جل شانہ مجھے تیرا ڈر مجھے اللہ
تیرا ڈر مجھے لگتا تھا کہیں میں تیری پکڑ میں نہ آ جاؤں. اور فرمایا غلطی کیوں کرتا تھا؟ یا اللہ شیطان بہکا دیتا تھا. اس امید سے اللہ معافی مانگتا تھا کہ کہیں تو ناراض نہ ہو جائے. اور معافی کیوں مانگتا تھا؟ کہ مجھے پتا تھا کہ میرا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ فرماتے ہیں بندے دیکھو اس بندے کا میرے بارے میں گمان کیا ہے. یہ بندہ گناہ کر کے میرے سے ڈرتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے اور معافی پہ امید رکھتا ہے مجھے اللہ معاف فرمائے گا. یہ بندے تو کیا رکھے گا؟ میں نے اسی گمان پر تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما کر تیری مغفرت کا فیصلہ کر دیا.